بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے سوال کیجئے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے نماز شروع کی، لیکن چند لمحوں بعد آپ کا دل و دماغ دنیا بھر کی باتوں میں گم ہو گیا؟ کبھی کاروبار یاد آیا، کبھی گھر کے مسائل، کبھی پرانی لڑائیاں، اور کبھی ایسے گندے خیالات جن سے آپ خود نفرت کرتے ہیں۔ پھر نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے افسوس سے سوچا کہ شاید میری نماز ہی نہیں ہوئی، شاید اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چھوڑ دیا، شاید میرا ایمان کمزور ہو گیا، اور آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ صرف اور صرف قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں، کیا ان سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا ایسا آسان علاج بتایا ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کی نماز میں دوبارہ خشوع اور سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر اگلا نقطہ پچھلے نقطے سے جڑا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ آج کی یہ چند منٹ آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری خوبصورت سی پیاری بہنوں، سب سے پہلے اس سب سے اہم سوال کا جواب جان لیتے ہیں کہ کیا نماز میں برے یا فضول خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ بہت سے لوگ اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر نماز سے دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہو کر بھی دنیا کی باتیں سوچ رہے ہو، تمہاری نماز کیسے قبول ہوگی؟ لیکن یاد رکھیے، شریعت نے نماز ٹوٹنے کی واضح اسباب بیان کیے ہیں۔ مثلاً وضو ٹوٹ جانا یا ایسا عمل کرنا جو نماز کو باطل کر دے۔ صرف وسوسے یا خیال آ جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی اسے احساس ہو وہ فوراً اپنی توجہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لے آئے۔ اب یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خیالات ہمارے اختیار کے بغیر آتے ہیں تو کیا ان پر گناہ بھی ملتا ہے؟ اس کا جواب سن کر شاید آپ کے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم انہیں زبان پر لانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات آتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یعنی تو صریح ایمان کی علامت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ برے خیالات خود ایمان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن ان وسوسوں کو برا سمجھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے اور انہیں قبول نہیں کرتا، تو یہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہوتا تو انسان ان خیالات پر پریشان ہی نہ ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، ایک چور ہمیشہ اسی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جہاں قیمتی خزانہ موجود ہو۔ خالی مکان میں وہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ اسی طرح شیطان بھی اس دل پر زیادہ حملہ کرتا ہے جس میں ایمان کی روشنی موجود ہو، کیونکہ وہ اس روشنی کو بجھانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز کے وقت انسان کو دنیا بھر کی باتیں
یاد دلاتا ہے تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا ہو کر بھی اپنے رب سے غافل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر آپ کو ان خیالات سے تکلیف ہوتی ہے، آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں اور بار بار اپنی توجہ نماز کی طرف لاتے ہیں، تو یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ البتہ یہاں ایک بہت بڑا راز باقی ہے۔ آخر وہ کون سا شیطان ہے کہ جس کا کام ہی نمازیوں کو پریشان کرنا ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بتایا ہے؟ اور اگر بتایا ہے تو اس سے بچنے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ پیارے ناظرین، ایک چھوٹی سی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کہاں سے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کس شہر اور کس ملک سے آپ کا تعلق ہے، براہ کرم اپنا نام اور اپنے شہر کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ مجھے اور میری پوری ٹیم کو بے حد خوشی دیتا ہے، اور میں آپ سب کے لیے دعائیں بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس لیے اپنے نام اور شہر کے ساتھ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا نام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی ضرور تحریر کیجئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری خوبصورت سی پیاری بہنوں، اب آتے ہیں اس حقیقی حقیقت کی طرف جسے جان لینے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نماز کے دوران آپ کے ساتھ آخر ہوتا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ہر خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا اپنا نفس بھی اسے بھٹکا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شیطان کا ذکر ضرور فرمایا جس کا کام نمازی کو الجھانا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک شیطان ہے، خنزب کہا جاتا ہے، جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ جب تم اس کا اثر محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکی سی پھونک مارو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑ دو، نہ یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان ختم ہو گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بتایا، کیونکہ اسلام ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی سکھاتا ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ آپ کو نماز میں 1-2 خیال دلا دے، بلکہ اس کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ آپ کو مایوس کر دے، آپ کے دل میں یہ بات بیٹھا دے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی، تم منافق ہو، تم جیسے لوگ اللہ تبارک و تعالی کے قریب نہیں ہو سکتے۔ جب بندہ یہ بات مان لیتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ نماز میں سستی کرنے لگتا ہے، پھر کبھی نماز قضا ہونے لگتی ہے اور آخرکار بعض لوگ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان اپنی سب سے بڑی فتح حاصل کر لیتا ہے، لیکن ایک سچا مومن شیطان کی اس چال کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی لیے اگر دل میں وسوسہ آئے اور بندہ اسے پسند نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے اور فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس کوشش کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، خشوع کا مطلب یہ نہیں کہ نماز میں ایک بھی خیال نہ آئے، بلکہ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دل بھٹکے انسان اسے بار بار اپنے رب کی طرف واپس لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کو بھی وسوسے آتے تھے، لیکن وہ ہر مرتبہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹا دیتے تھے۔ شیطان کبھی آپ کو
پرانے جھگڑے یاد دلائے گا، کبھی کسی بات پر غصہ دلائے گا، کبھی کاروبار کے حساب و کتاب میں الجھا دے گا، کبھی یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ نماز کے بعد کون سا کام کرنا ہے، اور کبھی یہاں تک کہ رکعتوں میں شک پیدا کر دے گا۔ لیکن ایک مومن ان وسوسوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا پروردگار میرا دل کا حال جانتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نماز میں اچانک وسوسے آنے لگے تو اس وقت عملی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا آسان طریقہ بتایا کہ جس پر عمل کرتے ہی شیطان کمزور پڑ جاتا ہے، اور نماز شروع کرنے سے پہلے کون سی تیاری انسان کے خشوع کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس مبارک علاج کو جان لیں کہ جس سے نماز میں آنے والے وسوسوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ اس کا حل بھی سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے نماز میں شیطان کی طرف سے آنے والی پریشانی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کا اثر محسوس کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ ہلکی سی خشک پھونک مار دو۔ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ پریشانی دور فرما دی۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب نماز میں تھوکنا نہیں، بلکہ علماء نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد بہت ہلکی سی خشک پھونک ہے، اور اگر انسان مسجد میں ہو یا ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ لیکن صرف یہی ایک علاج نہیں، بلکہ اگر ہم نماز کی تیاری ہی صحیح کر لیں تو شیطان کے حملے پہلے سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، جب کسی اہم شخصیت سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو انسان اپنے کپڑے درست کرتا ہے، خود کو سنوارتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ جاتا ہے۔ پھر جب ہم کائنات کے رب کے سامنے، کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہوں تو کیا ہماری تیاری بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے؟ وضو صرف جسم کے دھونے کا نام نہیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ وضو اطمینان سے کیجئے، جلدی جلدی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل میں اطمینان کی تعلیم دی ہے۔ پھر نماز شروع کرنے سے پہلے چند لمحے رک کر اپنے دل کو سمجھائیں کہ اب میں دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو دل میں یہ یقین تازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے، میرے کاروبار سے بھی بڑا، میری پریشانیوں سے بھی بڑا، میرے قرضوں سے بھی بڑا، میری بیماریوں سے بھی بڑا، اور میری ہر مشکل سے بھی بڑا۔ پھر نماز کو جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ رکوع کی کیفیت محسوس کریں، سجدے میں یہ احساس پیدا کریں کہ اس وقت میں اپنے رب، اپنے پروردگار کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا اس میں خوب دعا کیا کرو۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں اور اذکار کے معنی جان لیں تو خشوع کئی گنا بڑھا
بڑھ جاتا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو دل میں یہ احساس ہو کہ واقعی ہر تعریف صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہے، میرے پروردگار کے لیے ہے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو دل سے اعتراف کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب الفاظ کا مطلب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو دل میں انہی الفاظ کے ساتھ سفر کرنے لگتا ہے، اور شیطان کے لیے انسان کو بھٹکانا پہلے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سب کے باوجود کبھی وسوسے آ جائے تو ہرگز مایوس نہ ہو، کیونکہ کامل خشوع حاصل کرنا ایک دن کا کام نہیں بلکہ پوری زندگی کی محنت ہے۔ ہر نماز کے ساتھ انسان اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کی کوشش کو کبھی ضائع نہیں فرماتا، جو بار بار بھٹکنے کے باوجود بار بار اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اب آخر میں ایک نہایت اہم بات باقی رہ گئی ہے۔ آخر وہ کون سی عادتیں ہیں جو نماز کو واقعی زندگی بدل دینے والی عبادت بنا دیتی ہے؟ اور ایک مومن نماز ختم ہونے کے بعد اپنے دل کا جائزہ کیسے لے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری سی خوبصورت بہنوں، اب آخر میں ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بیٹھا لیجئے کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ نماز میں چند وسوسے ڈال دے، بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس کر دے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ سوچیں کہ میری نماز قبول نہیں ہوتی، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یاد رکھیے یہ سوچ شیطان کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بھی مایوسی کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج تک آپ نماز میں وسوسوں کی وجہ سے پریشان رہیں، اگر کبھی آپ کو لگا کہ میری نماز صحیح نہیں ہوتی، اگر آپ کو کبھی شیطان نے آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ نماز چھوڑ دو، تو آج اسی لمحے اس کے اس وار کو ناکام بنا دیجیے، اور اپنے رب سے یہ عہد کیجیے کہ چاہے وسوسے آئیں یا نہ آئیں، چاہے دل لگے یا نہ لگے، نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ نماز صرف سکون ملنے والوں کی عبادت نہیں بلکہ سکون تلاش کرنے والوں کی بھی عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کی نماز میں خشوع کم ہو، لیکن اگر آپ اخلاص کے ساتھ ہر نماز میں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف واپس لاتے رہیں گے تو ایک دن وہی نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ شیطان ہر اس شخص سے لڑتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف چلنا چاہتا ہے، اس لیے وسوسوں سے گھبرانے کے بجائے ان کا مقابلہ کیجیے، ان کو ڈٹ کر جواب دیجیے۔ نماز سے بھاگنے کے بجائے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے، نماز کو زندگی کا معمول بنا لیجیے، کیونکہ یہی نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جائے گی، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہونے کی امید ہے۔ آج جب آپ اگلی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی تو اللہ اکبر کہتے ہی یہ یقین اپنے دل میں تازہ کر لیجئے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ اگر وسوسہ آئے گا تو میں فوراً اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگوں گا، اگر دل بھٹکے گا تو میں اسے دوبارہ اپنے رب کی طرف لے آؤں گا، اور اگر شیطان مجھے مایوس کرنے کی کوشش کرے گا
تو میں اس کی طرف یا اس کی بات بالکل نہیں مانوں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے جس میں خشوع ہو، اخلاص ہو، عاجزی ہو، ہمارے دلوں کو وسوسوں، غفلت اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری خوبصورت سی پیاری بہنوں، اگر نماز میں کبھی وسوسے آئیں تو گھبرانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیجئے، کیونکہ وسوسوں کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کی نماز ضائع ہو گئی یا آپ کا ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ جب بھی دل بھٹکے اسے نرمی کے ساتھ دوبارہ اپنے رب کی طرف لے آئیے اور شیطان کے بہکاوے سے مایوس نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگیں اور نماز کو چھوڑنے کے بجائے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ نماز کو تھام لیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیت، آپ کی کوشش اور آپ کے دل کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے آج آپ کی نماز میں وہ خشوع نہ ہو جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں، لیکن مسلسل کوشش کرتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو سکون اور نماز میں لذت عطا فرما سکتا ہے۔ اپنے نماز کے ہر سجدے کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہونے کا موقع سمجھیں اور اپنی پریشانیوں کو اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کو وسوسوں، غفلت اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیں نماز کی پابندی، خشوع، اخلاص اور عاجزی نصیب فرمائے، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور انہیں ہمارے لیے دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔